تاریخ میں نا کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ دھندلی نہیں پڑتی بلکہ اور بھی روشن ہو جاتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی لازوال داستان کی بات کریں گے، اصولوں پر ڈٹ جانے اور ایک عظیم قربانی کی۔ یہ کہانی ہے امام حسین علیہ السلام کے سفر کی۔ ذرا ایک منظر سوچیں، آج سے 1300 سال سے بھی زیادہ پہلے، محرم کی 10 تاریخ ہے، کربلا کی تپتی ریت پر ایک تنہا آواز گونج رہی ہے۔ یہ صرف مدد کے لیے ایک پکار نہیں تھی، یہ ایک ایسی صدا تھی جو آنے والے ہر دور کے لیے، ہر زمانے کے لیے تھی، حق کی ایک پکار۔ تو سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر ایک انسان اس مقام تک پہنچا کیسے، اور یہ واقعہ آج بھی اتنا اہم کیوں ہے؟ اس ڈرامائی لمحے کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے چلیں ذرا وقت میں پیچھے چلتے ہیں اور اس پورے تاریخی پس منظر کو دیکھتے ہیں جس نے اس عظیم موقف کو جنم دیا۔ تو جناب، اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے 60 ہجری کے شہر مدینہ سے۔ یہیں سے وہ بنیادی کشمکش شروع ہوئی جس نے آگے چل کر تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ اب دیکھیں، اس پوری صورتحال کے مرکز میں دو بالکل مختلف کردار تھے۔ ایک طرف تھے پیغمبر اسلام کے نواسے امام حسین علیہ السلام، جن کا ماننا تھا کہ قیادت صرف تقویٰ اور اصولوں سے حاصل ہوتی ہے، اور دوسری طرف تھا یزید، جس نے اپنے والد معاویہ کی موت کے بعد طاقت حاصل کرنے کے لیے پیسے، لالچ اور زبردستی کا راستہ اپنایا۔ اقتدار میں آتے ہی نئے خلیفہ یزید نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا، یعنی اپنی وفاداری کا حلف مانگا۔ اور یہ کوئی معمولی مطالبہ نہیں تھا۔ مدینہ کے گورنر کو صاف صاف حکم دیا گیا تھا، یا تو حسین سے بیعت لو ورنہ ان کا سر قلم کر کے شام بھیج دو۔ تو یہ کوئی سیاسی درخواست نہیں تھی، یہ ایک سیدھی سیدھی دھمکی تھی۔ اس دھمکی پر امام حسین کا جواب بالکل صاف اور دو ٹوک تھا۔ یہ انکار صرف ایک سیاسی چال نہیں تھی، بلکہ یہ ایک بہت گہرا اخلاقی موقف تھا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ بھائی، اصل قیادت زبردستی سے نہیں، کردار اور اصولوں سے ملتی ہے۔ تو اب اس کھلی دھمکی کے بعد امام حسین کے سامنے ایک فیصلہ کن موڑ تھا، یا تو وہ خاموشی اختیار کر لیتے یا پھر اپنے اصولوں کے لیے کھڑے ہوتے۔ انہوں نے دوسرا راستہ چنا۔ انہوں نے اپنے نانا کا شہر مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا، مگر یہ خوف کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑے مقصد کی شروعات تھی۔ اور وہ بڑا مقصد کیا تھا؟ دراصل امام حسین کا یہ پورا سفر ایک بنیادی اسلامی اصول پر مبنی تھا، جسے کہتے ہیں امر بالمعروف والنہی عن المنکر، مطلب نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ ان کا مقصد صرف اپنی ذات کو بچانا نہیں تھا، بلکہ معاشرے میں جو خرابیاں پھیل رہی تھیں ان کی اصلاح کرنا تھا، اور اسلام کی حقیقی روح کو دوبارہ زندہ کرنا۔ اور یہ بات انہوں نے اپنی وصیت میں بالکل واضح کر دی تھی۔ یہ الفاظ اسی وصیت کا حصہ ہے۔ تو دیکھیں، ان کے اپنے الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ مقصد اصلاح تھا، اقتدار کی ہوس یا کوئی فتنہ نہیں۔ تو یہ سفر کئی مہینوں تک جاری رہا۔ 28 رجب کو انہوں نے مدینہ چھوڑا تاکہ شہر کی حرمت پامال نہ ہو۔ پھر وہ مکہ پہنچے، وہاں سے 8 ذی الحجہ کو عراق کی طرف روانہ ہوئے، اور آخرکار 2 محرم کو انہیں کربلا کے میدان میں روک لیا گیا اور وہیں خیمے لگانے پر مجبور کر دیا گیا۔ ہر پڑاؤ، ہر قدم ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کا حصہ تھا۔ اچھا، ایک بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سفر صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا نام نہیں تھا۔ امام حسین کا جو موقف تھا، جو ان کی استقامت تھی، وہ راستے میں ملنے والے لوگوں کے ضمیر کو جگا رہی تھی، یہاں تک کہ ان لوگوں کے ضمیر کو بھی جو ان کے مخالف تھے۔ اس کی سب سے بہترین مثال ہے حر۔ یہ ایک فوجی کمانڈر تھے جنہیں 1000 سپاہیوں کا لشکر دے کر بھیجا گیا تھا کہ امام حسین کے قافلے کا راستہ روکو۔ شروع میں تو وہ بس ایک سپاہی تھے جو اپنے افسروں کے حکم پر عمل کر رہے تھے، لیکن جب ان کا سامنا امام حسین سے ہوا تو امام نے ان سے ایک ایسا سوال پوچھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ انہوں نے کہا، کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا؟ یہ ایک سادہ سا سوال تھا، لیکن اس نے حر اور ان کے سپاہیوں کو مجبور کر دیا کہ وہ صرف حکم ماننے کے بجائے صورتحال کی اخلاقی حقیقت پر بھی غور کریں۔ جنگ کی صبح حر کا ضمیر پوری طرح بیدار ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنا لشکر چھوڑا، امام حسین کے پاس آ گئے اور آخرکار اسی مقصد کے لیے اپنی جان قربان کر دی جسے ختم کرنے کے لیے انہیں بھیجا گیا تھا۔ یہ حر کی جو تبدیلی ہے نا، یہ امام حسین کے پیغام کی اخلاقی طاقت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ سچائی دلوں کو کیسے بدل سکتی ہے۔ اور یہ صرف حر کی کہانی نہیں تھی۔ زہیر بن کین جیسے لوگ بھی تھے جو پہلے سیاسی طور پر امام حسین کے مخالف سمجھے جاتے تھے، لیکن جب راستے میں ان سے ملاقات ہوئی اور بات چیت ہوئی تو وہ بھی ان کے مقصد سے ایسے جڑے کہ آخر تک ساتھ نبھایا۔ تو یہ سب ہمیں واپس اسی نقطے پر لے آتا ہے جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، اس تاریخی موقف سے لے کر اس کی لازوال میراث تک، جو کربلا کی اس پہلی پکار کا آج تک جواب دے رہی ہے۔
تو پھر سوال یہ ہے کہ اس پکار کا جواب کیا ہے؟ وہ جواب ہمیں عزا کی صورت میں ملتا ہے۔ یہ امام حسین کے پیغام اور ان کی قربانی کو یاد کرنے کی ایک روایت ہے، اور یہ صرف ایک رسم نہیں بلکہ یہ اس پیغام سے اپنی وابستگی کا اظہار ہے، اسے زندہ رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ یاد منانے کے طریقے صدیوں میں کیسے بدلے ہیں۔ اس کا آغاز تو امام حسین کی بہن جناب زینب نے کوفہ کے بازار میں اپنے خطبوں سے کیا۔ پھر ایک دور آیا جب لوگ جان کے خطرے کے باوجود چھپ چھپ کر مجلسیں کرتے تھے، اور آج یہ عوامی جلوسوں، مجلسوں اور یہاں تک کہ خون کے عطیات اور غریبوں کی مدد جیسے فلاحی کاموں کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ مطلب شکلیں بدلتی رہیں لیکن پیغام کی روح وہی ہے۔ یہ ایک زندہ تحریک ہے۔ تو آخر میں بات یہ ہے کہ اگر مدد کے لیے اٹھائی گئی ایک آواز 1300 سال سے بھی زیادہ عرصے تک گونجتی رہے تو یہ اس پیغام کی طاقت کے بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ناانصافی کے خلاف اصولوں پر ڈٹ جانے والے ایک موقف میں آخر کتنی طاقت